नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अम्मार साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। डॉक्टर साहब, आपका दर्द निकल के आया इस सवाल के बाद। जाहिर है कि कहीं ना कहीं यह एहसास था कि किनारे कर दिया गया है कांग्रेस के जरिए बहुत अहम लीडरों को। लेकिन एक सवाल फिर उसी ताल्लुक से मैं आपसे करना चाहता हूं कि एक ऐसी जमात में आपने शमूलियत इख्तियार की है जिसके ताल्लुक से नारे बहुत दिए गए हैं, लेकिन अक़लियतें अभी तक शायद मुकम्मल यकीन नहीं कर पा रही हैं उस जमात पर। और अम्मार रिजवी अक़लियत नवाजी के लिए जाना पहचाना नाम है। ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ फोरम फॉर डेमोक्रेसी के प्लेटफॉर्म से अक़लियतों के लिए, बिलखुसूस मुसलमानों के लिए बड़े काम किए हैं आपने। तो क्या कुछ मतमय नज़र आपका है, क्या कुछ पेश नज़र आपका रहा है इस जमात में शामिल होते हुए? तारिक कमर साहब, ये एक गांव वाली हम लोग की कहावत है कि सोना जाने कसे और आदमी जाने बसे। मेरी जब पहली मुलाकात नरेंद्र मोदी जी से हुई और उनसे अक़लियतों के बारे में बात हुई, और ख़ास करके मुसलमानों के बारे में, अक़लियतों में सबसे ज़्यादा कमज़ोर जो है वो मुसलमान ही हैं, और बाकी अक़लियतें खुदा के फल से एजुकेशनली, कल्चरली, फाइनेंशियली काफ़ी मजबूत है। तो जिस सफाई से उन्होंने बात की और जो उनका एक मतबा नज़र था, उससे मैंने महसूस किया कि ये शख्स जो बात कह रहा है इसमें सिंसियरिटी है, और इसे ज़रूर आजमाना चाहिए। हमें इस बात की कोशिश करना चाहिए कि इनके पास जाके देखा तो जाए, सोने को कसा तो जाए, वरना सोना बाहर रखा हुआ है, आप कह रहे हैं पीतल है। तो जब तक आप उसे कसौटी में रखेंगे नहीं, तब तक कि आपको पता नहीं चलेगा। जब आदमी के पास जाएंगे नहीं, आप उससे, आपका इंटरैक्शन नहीं होगा, उससे रैपो नहीं होगा, उससे तो आप उसको समझ नहीं सकते। मैं ये महसूस करता हूं कि अभी तक के 50 साल तक के जो एक तरह से ये सो कॉल्ड सेकुलर अलायंसेस अगेंस्ट हुम, आइए हम सब मिलकर एक हो जाएं। तो किसके लिए एक हो जाएं? इसलिए एक हो जाएं कि ताकि मुसलमान सारा वोट जो है वो हमें दे दे, और मुसलमान को हम एलिनेट कर दें दूसरी सेक्शन, सोसाइटी के सेक्शन से। तो ये मुसलमान की हमदर्दी की बात तो नहीं हुई। इस वजह से जरूरत इस बात की है कि मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में बीजेपी के साथ जाके काम करना चाहिए, देखना चाहिए, आजमाना चाहिए, और मुल्क की और कौम की, मिल्लत की खिदमत में पूरी तरह से आगे आना चाहिए। और फर्ज कीजिए कि कहीं पर नाकामयाबी होती, कहीं कुछ होता है, तो उनसे बताना चाहिए। और कोई आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, कोई गुलामी तो नहीं कर रहे हैं आप, तो आपको तो देखना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी एक पार्टी के होके बिक गए, जैसा कि अभी तक के कुछ स्टैंप हमारे ऊपर लगे रहे मुस्लिम कम्युनिटी पर कि मुसलमान इनके साथ है, मुसलमान इनके साथ है, मुसलमान इनके साथ है, तो दूसरी पार्टीज जो है वो कभी आप पर भरोसा नहीं कर सकती। डॉक्टर साहब, जब तक आप कांग्रेस में थे आपको जाहिर है कि किनारे कर दिया गया, आप मुख्तलिफ जहनी अजियतों से और कैफियतों से दो चार रहे। लेकिन हमारे पास ये खबर भी आई कि जब आप बीजेपी में बाकायदा शामिल हुए, शमूलियत इख्तियार किया आपने, तो कहीं ना कहीं हाई कमान तशवीश में था कांग्रेस का, और वो चाहता था कि आपसे मुलाकात हो, आपसे बात हो। तो इसकी वजाहत भी आपसे चाहते हैं कि क्यों आखिर आपने दोबारा रुख उधर का नहीं किया, या अब जो ये मुस्तकबिल का सफर है, क्या ये तमाम जिंदगी बीजेपी के साथ ही रहेगा बनामे अक़लियत? क्या कुछ फरमाना चाहेंगे आप? अब फिर वही देखिए तारिक कमर साहब, आप शायर हैं और मुझे आप ही का सहारा लेना पड़ता है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उज़ूद पशैमा का पशैमा होना। मेरा जवाब हो गया इसका। डॉक्टर साहब, आपसे पूछना ही चाहते हैं कि क्या कुछ खास आपके पास ऐसा नजरिया है कि जो एक फासला महसूस किया गया अभी तक, हालांकि देखिए सबका साथ सबका विकास, और अब उसमें ये इजाफा भी हुआ है कि सबका विश्वास, तो उसमें अक़लियतें भी शामिल हैं और अक़लियतों के लिए बहुत कुछ किया भी जा रहा है। ताहम ये अलग बात है कि कोई बहुत अच्छा तासुर अभी तक कायम करने में बीजेपी नाकाम रही है, या बरसरे इक़्तिदार हुकूमत नाकाम रही है। तो आपकी जानिब से क्या ऐसे ठोस इक़दाम हो सकते हैं कि ये फासला भी कम हो और अक़लियतों का यकीन भी बहाल हो? देखिए, पहली बात तो मैं ये कमर साहब आपसे कहूंगा कि जो आप ये सत्ता की बात करते हैं, तो मैंने बीजेपी किसी ओहदे के लालच के लिए नहीं ज्वाइन की। ना मुझे कोई ज़रूरत है और ना मुझे इसकी लालच है कि मुझे कोई ओहदा दे। खुदा के फल से मेरे पास मुझे सब कुछ मिल चुका है। मैंने एक जज्बे के तहत इसे ज्वाइन किया है। और मैंने जैसा आपसे अर्ज़ किया कि मैं जब नरेंद्र जी से बात कर रहा था, मोदी जी से, और अक़लियतों के बारे में, उसी के बाद फिर आया कि हज गुडविल डेलीगेशन का लीडर कौन होगा। 2.25 लाख हाजी जा रहे थे,
ظاہر ہے ان کے پاس بی جے پی میں نہ مسلمان منسٹرز کی کمی تھی نہ مسلمان لیڈرز کی کمی تھی، لیکن جب فہرست گئی تو انہوں نے اپنے قلم سے میرا نام لکھا۔ تو جب ایک اجنبی کے اوپر ایک آدمی جو ان سے 2-3 بار ملا ہو اور اس پر وہ بھروسہ کر سکتے ہیں، تو یہ ایک اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس آدمی کے سینے میں ایک درد بھرا دل ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو سنسیئرلی کام کر سکتے ہیں۔ تو اگر ایسا وشواس یا یقین کسی پہ کیا جا سکتا ہے تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم انہیں یقین دلائیں کہ آپ اگر ہمارے اوپر وشواس کریں گے، یقین کریں گے تو اس میں آپ کو ناامیدی نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب بہت اچھا جواب آپ نے دیا، لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے کہ جس وقت لوک سبھا کے الیکشن ہو رہے تھے تو اس میں دیکھا گیا منظر، کیمرے میں قید بھی ہوا کہ ڈاکٹر عمار رضوی کانگریس کا اہم ترین سینئر لیڈر راجناتھ جی کے ساتھ کنوینسنگ میں باقاعدہ شامل ہے، تو اس وقت آپ کانگریس میں تھے، تو وہ حق دوستی ادا کر رہے تھے آپ، یا ملت کے حقائق کی طرف دیکھ رہے تھے، یا اس وقت بی جے پی میں جانے کا پلان بنا لیا تھا آپ نے؟ اس وقت کیا نظریہ تھا، اور اس میں یہ اسی کا کوئی پیش خیمہ ہے یا اس کو وہیں چھوڑ دینا چاہتے ہیں مسئلے پر؟ 2004 میں لکھنؤ سے ٹکٹ دیا گیا رام جیٹھملانی جی کو۔ میں آپ کو ذرا 2 منٹ میں تاریخ بتاتا ہوں۔ میں نے کانگریس ہائی کمان سے کہا کہ رام جیٹھملانی جی نے کہا کہ میں کانگریس کے ٹکٹ کو ایک چمٹے سے بھی نہیں پکڑوں گا۔ انہوں نے کہا میں ایک آزاد کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے لڑوں گا۔ میں نے ہائی کمانڈ سے کہا کہ جو آدمی آپ کے ٹکٹ کو اتنا انفیکشن سمجھتا ہو اس کو آپ کیسے ٹکٹ دے رہی ہیں؟ اور اس آدمی نے شاہ کمیشن میں، آج وہ نہیں ہے اس وجہ سے، لیکن مجھے مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے کہ شاہ کمیشن میں یہ کہا تھا کہ اندرا جی پر جو گولیاں چلی وہ اندر سے آئی تھی نمبر 1 صفدرجنگ روڈ سے۔ نمبر 1 صفدرجنگ روڈ کا جو دروازہ ہے اگر آپ وہاں پہ جائیں تو جہاں بین سنگھ کھڑا تھا اس کے سامنے دفتر تھا آر کے دھون صاحب کا۔ تو 2 ہی چیزیں تھیں کہ آر کے دھون صاحب کے کمرے سے گولیاں چلائی گئی تو یا تو آر کے دھون چلا سکتے تھے یا سونیا گاندھی چلا سکتی تھی۔ تو جو آدمی اس طرح کے الزامات لگائے اس کو کانگریس والوں کے لیے کہا جائے کہ ووٹ دے، اور جبکہ اٹل بہاری واجپئی نے کانگریس کو کہا تھا کہ کانگریس اندرا جی درگا ہیں، تو ہم نے کہا جو درگا کہہ رہا ہے ہم اس کی مدد کریں گے۔ تو اس وقت بھی، اس کے بعد بھی میں کانگریس میں رہا۔ اگر میں چاہتا تو بہت آسانی سے وہاں پہ جا سکتا تھا کانگریس کے اندر، وہ بی جے پی میں مجھے پرائم منسٹر نے بلایا تھا، بہت عزت سے بلایا تھا، اپنے برابر بٹھالا تھا، اور میرے پرانے ان کے تعلقات بھی اور میرے ہاں اٹل بہاری جی بھی چکے ہیں، تو میں اس کو وہ کر سکتا تھا، لیکن انتظار کیا۔ اب ایک محسوس ہوا کہ ایک ایسی شخصیت یہاں ہندوستان کے پولیٹیکل سین کے اوپر ہے کہ جس کے ساتھ اگر ہم اپنے کو جوڑتے ہیں تو وہ ملت کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور ملک کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ آج ہمارے ساتھ بہت معروف شخصیت، اتر پردیش کے سابق ایکٹنگ چیف منسٹر، سابق وزیر تعلیم، سابق ڈپٹی اسپیکر جناب ڈاکٹر عمار رضوی صاحب تشریف رکھتے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کا استقبال کرتے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت استقبال ہے آپ کا۔ بہت بہت شکریہ آپ کو، آپ نے مجھے بلایا، اس کا بہت بہت شکریہ۔ آئیے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بڑی عجیب سی شکل سامنے آ رہی ہے، ایک کانگریس کا بڑا ذمہ دار لیڈر جس نے کم و بیش نصف صدی تک کانگریس میں رہتے ہوئے خدمات انجام دی، اہم منصبوں پر فائز رہا، 3 مرتبہ وزیر تعلیم رہے، آپ ڈپٹی اسپیکر رہے، پی ڈبلیو ڈی منسٹر رہے، ایکٹنگ چیف منسٹر رہے، نہ جانے کتنے ہی منصب، اور ایک طرف سے کہا جا سکتا ہے کہ کانگریس کی بڑی نوازشیں آپ کے ساتھ رہیں، اور اب ڈاکٹر عمار رضوی کا بی جے پی میں شامل ہو جانا اپنے آپ میں ایک بڑی خبر ہے، ایک خوشگوار پہلو بھی ہو سکتا ہے، ایک المیہ بھی تصور کیا جا رہا ہے۔ کیا کچھ فرمانا چاہیں گے؟ معاف فرمائیں گے مجھے، آپ بڑے تلخ سوال کے ساتھ اس گفتگو کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ نہیں قمر صاحب، بہت بہت شکریہ طارق صاحب، آپ نے ایک بہت ہی اچھا سوال کیا ہے، اور کم سے کم لوگوں کو بہت سی غلط فہمیوں کا ان کے ازالہ بھی ہو جائے گا۔ کانگریس میں یقیناً میں 50 سال سے 53 سال سے کانگریس میں ہوں، اور یہی مہینہ نومبر کا ہے کہ 19 نومبر 1966 کو اندرا جی مجھے پالیٹکس میں یا سیاست میں لائی تھی، اور جہاں آپ نے ان تمام سب میرے عہدوں کا ذکر کیا ہے، وہاں آپ کو شاید نہیں معلوم کہ میں کانگریس میں جب تھا تو
ٹوٹل قریب 17 بار میں جیل گیا ہوں. تو کانگریس کی میں نے جب تک کہ میں کانگریس میں رہا ہمیشہ خدمت کی. لیکن ہمارے استاد احتشام صاحب کا ایک شعر ہے کہ کچھ ایسی ہی بات تھی کہ خوں ہو گیا دل بھی، آنکھوں کو لہو رونے کا ارماں تو نہیں ہے. کانگریس کے اندر جب اس بات کی یہ بات شروع ہو گئی کہ جو جتنے قدیم لوگ تھے، جتنے پرانے جو ویٹرنز تھے، ان کی ضرورت نہیں محسوس ہونے لگی، تو ایک یقینی طور سے آدمی سوچتا ہے کہ آخر ہماری خدمات جو ہیں یا ہم جو کچھ ملک کے لیے کر سکتے ہیں ان کا کہاں پر صحیح استعمال ہو سکتا ہے. اور میں نے یہ محسوس کیا کہ اس وقت ملک کے حالات جو ہیں اور ملت کے بھی جو حالات ہیں، ملت کی بھی بہتری کے لیے، وہ اسی میں ہے کہ ہم لوگ بی جے پی میں شامل ہوں اور ساتھ ہی ساتھ نریندر مودی جی کی لیڈرشپ میں ملک کو آگے بڑھائیں. تو یہ جو سطح کی بات ہے، آپ یہ سمجھیے کہ کانگریس سطح سے دور ہوئی تھی کب؟ 6 دسمبر 1989 کو ہم لوگوں نے حکومت سے علیحدگی اختیار کی. معاف فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب، ایک بہت اہم سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے، بلکہ بہت ذمہ دار لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جب تک کانگریس کے دن اچھے تھے تو عمار صاحب دامن گیر رہے، اور جب کانگریس کا برا وقت شروع ہوا تو ڈاکٹر صاحب نے اس دامن کو چھوڑ دیا. ڈاکٹر صاحب بہت اہم سوال ہے، اس کا جواب چاہیں گے آپ سے. نہیں، پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت چیزیں آدمی جو ہے وہ نثر میں نہیں کہہ سکتا، لیکن شاعروں کی آپ بھی شاعر ہیں، آپ ہی کی زبان میں اس کا کہ دل ایسی چیز کو ٹھکرا دیا نخوت پرستوں نے، بہت مجبور ہو کر ہم نے آئین وفا بدلا. تو آئین وفا بدلنے کے پیچھے دیکھیے تو کہ کون سی چیز ہے، کس طرح سے ان پرانے سپاہیوں کو، ان پرانے لوگوں کو جنہوں نے کانگریس کو اپنے خون دل سے سینچا تھا، ان کو کنارے لگایا گیا. اس چیز کے اوپر تو نظر رکھیے آپ کہ آخر کیا وجہ تھی کہ ایسے لوگ جو تھے وہ کانگریس سے الگ ہوئے. اور میں نے جیسے آپ سے کہا کہ میں نیگیٹو بات نہیں کرتا، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ کانگریس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں محسوس ہوتا ہے کہ شاید ڈائریکشن کی کمی ہو رہی ہے، کسی وجہ سے بھی کمی ہو رہی ہے، وقتی طور سے کمی ہو رہی ہے. آگے کیا ہوگا، اب میں چونکہ اس پارٹی میں نہیں ہوں لہذا میں کانگریس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں آپ سے کہ اس وقت اگر ملت کی بھلائی کا سوال ہے، اس وقت اگر ملک کے ڈیولپمنٹ کی بات ہے، تو ہمیں نریندر مودی جی کے ساتھ رہنا چاہیے. اور خاص کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ اقلیتوں کو، کیونکہ ایک پورا آپ دیکھیے نصف صدی تک کے ایک پروپیگنڈا رہا ہے کہ اگر یہ بی جے پی کے پاس یا بھارتیہ جن سنگھ جب تھا اس کے پاس اگر مسلمان گیا تو مسلمان کے لیے خطرہ ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب معاف فرمائیے گا کہ یہ صرف ایک ملت کا درد ہے جو یہاں تک کا سفر آپ طے کر رہے ہیں اور اتنا لمبا ایک عرصہ کانگریس میں گزارنے کے بعد آپ نے بی جے پی کا رخ کیا ہے، یا اس میں کہیں کوئی ذاتی مفاد پر بھی کچھ بات کر رہے ہیں لوگ؟ معاف فرمائیے گا، کہہ رہے ہیں کہ عمار صاحب کسی اہم منصب کی تلاش میں ہے، کوئی ذاتی مفاد ہو سکتا ہے، کوئی ادارے کا معاملہ ہو سکتا ہے، کچھ اور ہو سکتا ہے. کیا وضاحت فرمائیں گے اس کی آپ؟ نہیں، بہت اچھی بات کہی آپ نے. دیکھیے میں 2004 میں میری ملاقات، مجھے پرائم منسٹر اس وقت اٹل جی تھے، انہوں نے بلایا تھا اپنے یہاں، اور اس میں جو لوگ موجود تھے اس میں ایک بہت اہم شخصیت ہے، میں نام اس وقت ان کا نہیں لینا چاہتا کیونکہ ایسے بڑے عہدے پر ہیں کہ مناسب نہیں ہے، لیکن 2 اس میں شخصیتیں زندہ ہیں، اور اس میں پرمود مہاجن بیچارے رہے نہیں. اس وقت اٹل جی نے مجھ سے کہا تھا کہ تم کانگریس میں آ جاؤ. اب کانگریس میں بتانے جا رہا تھا آپ کو کہ 6 دسمبر 1989 کو کانگریس نے سطح چھوڑی تھی. اس کے بعد میں لیڈر آف اپوزیشن ہو گیا. تو اتنے دنوں تک کے آپ سمجھیے قریب 25 سال تک کے میں سطح سے باہر رہا. میرے تعلقات سماجوادی کے بھی لیڈر سے بہت ہی قریب ہیں، میرے تعلقات وشوناتھ پرتاپ سنگھ جی سے بہت، میں ان کا چیف وپ تھا، میں ان کا ایکٹنگ چیف منسٹر تھا. انہوں نے مجھ سے کہا تھا تم سینٹر میں میرے ساتھ آ جاؤ، میں تمہیں منسٹر بناؤں گا. میرے ساتھ آج بھی وہ سماجوادی لیڈر موجود ہیں، بہت عظیم شخصیت ہیں ملک کی، کہ جنہوں نے ہمیشہ مجھے بھائی کی طرح سمجھا اور ہمیشہ یہ ایڈوائز دیتے رہے کہ تم ہمارے ساتھ ہو. تو اگر میرے پاس مجھے صرف عہدے کا سوال ہوتا تو میں یہ 25 سال جو میں نے ولڈرنس میں گنوائے ہیں، 25 سال جو میں آؤٹ آف آفس رہا ہوں، 25 سال جو میں کانگریس کے اندر رہ کے صرف ایک کنارے کھڑے ہو کے چیزوں کو
देखता रहा हूं बेबसी से कि जोर ही क्या था जफाए बागबा देखा किए, आशियां उजड़ा किया हम नातवा देखा किए। ये सारे हालात देखते रहे कि एक से एक नाअहल लोग जो थे वो उनको मनसब दिया गया और वो कुछ न किया, उन्होंने और तबाह किया। तो अगर मुझे सिर्फ इसका होता कि मुझे कोई ओहदा लेना है तो इस 25 साल में एक दिन भी मेरा ऐसा न होता जिस दिन मैं कुर्सी वजारत पे न दिखाई देता। मैं तारिक कमर एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूं, आपका इस्तकबाल करता हूं। डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं, इस सिलसिले को दराज करते हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा रुख तब्दील करता हूं इस गुफ्तगू का। जी, एक तारीख साज मुकदमे का फैसला मुतवक्के है इसी माह, और जाहिर है बड़ा हसास मसला है, और न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बहुत से ममालिक की निगाहें इस अहम और तारीख साज मुकदमे के फैसले पर मरकूज हैं। लेकिन आपने बड़ा अजीब सा बयान अभी दे दिया है पिछले दिनों, जो गर्दिश अभी तक कर रहा है, और उसकी बाज़गश्त को हम सुन रहे हैं, रोज़ सुन रहे हैं कि मुसलमानों को ज़मीन छोड़ देनी चाहिए, और अगर मुसलमानों के हक़ में भी फैसला आ जाए तब भी ज़मीन दे देनी चाहिए। तो डॉक्टर अम्मार रिजवी का ये बयान, इस पर बड़ी तनकीदें की जा रही हैं, वावेला है, और आप तक भी मैं समझता हूँ ये बाज़गश्त ज़रूर पहुंची होगी कि बड़े अहम लोग एतराज़ कर रहे हैं, बहुत अहम तंजीमें एतराज़ कर रही हैं। आपका क्या नज़रिया है, क्या कुछ वजाहत फरमाना चाहेंगे? देखिए तारिक साहब, जो आपने फरमाया वो मुझे भी लोगों का रिएक्शन वो मालूम है, और जब मैं ये बात कह रहा था तो कोई एक दीवानगी के आलम में नहीं कह रहा था, बल्कि सोच समझ के मैंने बात कही। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जो हालात हैं उनके, एक तो ये कि जो मुल्क की फ़ज़ा है और जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, ये मुल्क एक मजहबी हम आहंगी के लिए मशहूर है, और एक हज़ारों साल इसकी पुरानी एक तारीख़ है। और उस तारीख़ में, उसी में हमारा जब मुसलमानों की जो है वो 7, 8, 900 साल जो है वो उनकी आमद ना बहैसियत फातेह के नहीं, बहैसियत ताजिर के आए थे। फातेह तो बाद में किसी मजहब की तारीख जो है वो फातेह जो है कॉन्करर से नहीं देखना चाहिए, बल्कि आम आदमियों से देखना चाहिए। तो एक आम आदमी की हैसियत से आए थे, और सिंध में जो पहली मस्जिद भी बनी है वो किसी मुसलमान ने नहीं बनाई थी, बल्कि वहाँ के राजा ने बनाई थी मुसलमानों के लिए, जो ताजिर वहाँ पर आए थे। ये मसला जो है ये जज्बात से बहुत ताल्लुक़ रखता है। कानून जो है वो कानूनी फैसला तो कर सकता है, लेकिन जज्बात के बारे में फैसला नहीं कर सकता। ये अगर मुसलमानों की तरफ से एक पहल होती है, और आपको ये भी बता दूं कि मैं उस कमेटी में भी था जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बनी थी, उसका मैं चेयरमैन था विधान परिषद में 1992 में। और ये हम लोग उस कमेटी में, उसमें हमारे बहुत से लोग, क़िदवाई साहब भी हैं, बहुत से लोग हैं, शर्मा जी मौजूद हैं, तमाम सब लोग मौजूद हैं। हम लोगों ने वहाँ जाके सब देखा भी था। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जो उसकी सिचुएशन और लोकेशन है, उस हिसाब से बेहतर ये होगा कि अगर मुसलमान जो हैं वो अपनी खुशी से कहें कि हम आपको ये देते हैं, एक बहुत बड़ा जेस्चर होगा कि हम आपको देते हैं। न मालूम कितने हिंदुओं ने मस्जिदें बनाई हैं, कितने मुसलमानों ने मंदिर बनाए हैं। लखनऊ में मिसाल है, मैं आपका वक्त नहीं खराब करना चाहता, सिर्फ लखनऊ में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसी मिसालें हैं। तो अगर ये हम जेस्चर देते हैं तो मुल्क की फ़ज़ा को हम बहुत ज़्यादा एक मोहब्बत उसमें बदल सकेंगे, और साथ ही साथ जो मुल्क को बांटने की कोशिश कर रहे हैं मजहब के, कि विजय दिवस बनाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। ज़रा तसव्वुर कीजिए उन जगहों के ऊपर जहां मुसलमानों की आबादी 2 घर हैं। हमारी कंस्टिट्यूएंसी में बाज़ गांव ऐसे हैं जहां सिर्फ 2 घर हैं मुसलमानों के, लेकिन जब हमने उनसे कहा कि तुम यहां से, हम तुम्हें दूसरी जगह ले जाए, तो उन्होंने कहा नहीं भैया, हम यहां पर बहुत सुरक्षित हैं। उनको पूरा भरोसा है अपने हिंदू भाइयों पर। तो उस माहौल को मजबूत हमें करने की कोशिश करना चाहिए। ए बी, दूसरी बात जो है मेरे बयान में आपने देखी होगी, जिसके बारे में आपने इशारा किया है, वो ये है कि अगर जीत भी जाए, जी हाँ, अगर जीत भी जाए तब भी दे देना चाहिए। जो बात मैं कह रहा हूं, जरा देखिए, जज्बात में न सोचिएगा, जरा प्रैक्टिकल होके, व्यवहारिक होके सोचिएगा कि आप मुकदमा जीत जाते हैं, वहां पर क्या ये प्रैक्टिकल है कि जिस जगह के ऊपर मस्जिद का लोकेशन है वहां पर आज सब लोग जाके बहुत ही फ्रीली तरीके से 5 वक्त की नमाज पढ़ सके? मैं पूछना चाहता हूं, अगर ऐसा होता तो ये अभी तक के 1947 से लेकर और आज तक के वहां के ऊपर ये तमाम सब बंदिशें ये क्यों होती?
اگر آسانی سے جا سکتے، کیونکہ جس جگہ آپ جا رہے ہیں وہ جگہ کا راستہ تو آپ دیکھیے کس جگہ کے اوپر، تو آپ خالی ایک جذبات میں بہہ جائیے اور اس کے بعد آنے والی نسلوں میں کیا ہوگا، ہندوستان کو کس طرح سے آپ رکھیں گے، یہ ایشو جو ہے زندہ رکھیں گے اور یہ ایشو جو ہے وہ ایک اریٹنٹ موجود رہے گا۔ تو خیال تو کیجئے ان بھائیوں کا کہ جو آپ جن کو پولیس پروٹیکٹ نہیں کر سکتی، جو شہروں میں نہیں رہ رہے ہیں، جو ہمارے لڑکوں کا، ہماری آنے والی نسلوں کا فیوچر کیا ہوگا۔ تو اس اریٹنٹ کو ختم کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم مسجد کو اپنے بھائیوں کو ایک طرح سے پریزنٹ کر دیں، لیکن اس کو کہیں نظیر نہیں بننا چاہیے۔ یہ بھی میں نے کہا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ نظیر نہیں بنے گی کہیں کے اوپر۔ تو مسجد کا معاملہ جو یہ ہے، اگر کوئی ڈسپیوٹڈ چیز ہے تو اس پہ نماز وغیرہ جو ہے وہ علماء کرام سے پوچھے کی شریعت کے مسائل ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں ہم لوگوں کو جانا بھی نہیں چاہیے، لیکن میں پولیٹیکل، پریکٹیکل اور ایک جو ایکچوئل اور فیکچوئل جو پوزیشن ہے، میں تو زمین کا آدمی ہوں۔ لیکن لوگ یہ کہتے ہیں آپ کے بیان کے بعد کہ ڈاکٹر عمار رضوی کا جو بیان ہے وہ ایک سیاستداں کا بیان ہے، وہ ایک بشعور آدمی کا بیان ضرور ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس بیان کے پس منظر میں مذہب کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے ایسا ہے کہ میں سیاستداں ہونے کے ساتھ ساتھ میں مسلمان بھی ہوں، اور میں مسلمان ہونے کے ساتھ انسان بھی ہوں، اور انسان ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے تھوڑا بہت تاریخ پڑھی ہے، اور جو آگے کی چیزیں آنے والی ہیں اور جو پچھلا تاریخ ہے پڑھی ہے، ہسٹری دنیا کی پڑھی ہے، ملک کی پڑھی ہے کہ ایسی سچویشنز میں کیا ہوا ہے بہت سے ممالک میں، اور مجھے اس کا بھی خیال ہے کہ ہماری نوجوان نسل، ہمارے بچے جو ہے وہ آگے چل کے کس ماحول میں رہیں گے اس کا بھی ہمیں خیال ہے۔ تو جو ہمیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں معلوم تھا کہ جب ہم یہ بیان دیں گے تو ہمیں پھول نہیں کہیں سے ملے، اینٹیں ہی ملیں گی، بریک بیٹس ملیں گی، لیکن وہ اینٹیں جو ہیں، وہ پتھر جو ہے وہ قوم کے مفاد میں، ملک کے مفاد میں، ملت کے مفاد میں آدمی کو برداشت کرنا پڑے گا۔ کسی نہ کسی شخص کو سقراط کی سا زہر کا پیالہ پینا ہی پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب، اب تو خیر پہلے بات کی جا رہی تھی کہ آؤٹ آف کورٹ کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے، بہت سی کوششیں کی گئیں، ناکام ہو گئے سب لوگ۔ اب صرف ایک ہی راستہ ہے کہ فیصلے کا احترام کیا جائے، اس کا استقبال کیا جائے۔ لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اپیلیں کی جا رہی ہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپیل کی ہے، جماعت العلماء کی جانب سے اپیل آئی ہے، بابری مسجد ایکشن کمیٹی نے اپیل کی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیں، فیصلہ ان کے حق میں بھی آئے تب بھی خاموش رہیں، فیصلہ ان کے خلاف بھی جائے تب بھی خاموش رہیں، صبر کا مظاہرہ کریں، صبر کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہی مطالبات دوسری طرف سے بھی ہونے چاہیے اور دوسری طرف سے بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن آپ کیا سوچتے ہیں کس انداز کی حکمت عملی موجودہ وقت میں ضرورت ہے کہ ہندوستان کا ماحول، وہ گنگا جمنی تہذیب، وہ اتفاق و اتحاد جس کا آپ نے ذکر فرمایا، وہ باقی رہے اور یہ معاملہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ایک اچھے خوشگوار ماحول میں انجام تک پہنچ جائے؟ دیکھیے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر میری جو پہلی گزارش تھی کہ اگر مقدمے کے فیصلے وہ بحثیں ہو چکی ہیں، فیصلہ باقی ہے، کہ اگر والنٹریلی دے دیتے ہیں تو بہت اچھا ہے نا، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ لیکن بس آخر میں اگر بات آتی ہے کہ فیصلہ ہی ہوتا ہے تو جو بھی فیصلہ ہو وہ ہمیں منظور کرنا چاہیے، ملت کو منظور کرنا چاہیے، چاہے جو بھی ہو۔ جی مجھے نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا کہ فیصلہ کیا سپریم کورٹ دینے جا رہا ہے، تو اسے منظور کرنا چاہیے۔ لیکن کس حد تک کی اپیلیں جو ہیں وہ جذبات کو کنٹرول کریں گی، یہ دوسرا سوال ہے کہ جب آدمی کے کہیں پر وجے دیوس منایا جا رہا ہے، کہیں پر کچھ ہوا رہا ہے، کہیں پر یوم فتح منایا جا رہا ہے، وجے دیوس یوم فتح دونوں باتیں میں کہہ رہا ہوں، وہاں پاس پڑوسیوں میں کیا ری ایکشن ہوگا، دوسرے جگہوں پہ کہاں ہوگا جہاں آبادی کم ہے، ایک فرقے کی آبادی زیادہ ہے ایک فرقے کی، وہاں پر کیا ہوگا۔ تو ہمارے علماء کرام کو اور ہمارے لیڈرز کو، میں کوئی ملت کا لیڈر نہیں ہوں، میں تو ایک خادم ہوں، ان کو سوچنا چاہیے کہ کم سے کم وہ میرے آشیاں کہ تو غم نہ کر، یہ جل رہا ہے تو جلا کرے، مگر ان ہواؤں کو روک دے کہ سوال سارے چمن کا ہے۔ تو یہ سوال سارے چمن کا ہے، یہ ملک کا سوال ہے، یہاں کی فضا کا سوال ہے، یہاں کے مستقبل کا سوال ہے، اور آنے والی خاص کر کے مسلمانوں کی نسلوں کا سوال ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں ضرور سوچنا چاہیے۔ بہت شکریہ ناظرین کرام، یہ تھے جناب ڈاکٹر عمار رضوی صاحب جنہوں نے آج خاص ملاقات میں شرکت کی۔ ہمیں احساس ہے کہ گفتگو تشنہ رہ گئی،
عمار صاحب سے بہت سے پہلوؤں پر بہت سے سوالات کیے جا سکتے تھے، لیکن اس امید کے ساتھ کہ ان کو آئندہ پھر کبھی اپنے اسٹوڈیو میں زحمت دیں گے، فی الحال اپنے میزبان طارق قمر اور اپنے خاص مہمان جناب ڈاکٹر عمار رضوی صاحب کو اجازت دیجیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ طارق صاحب۔